شیخ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کا وسیلہ لگا کر بھی دعا مطلب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک طریقے سے نیک اعمال ہے، اس لیے یہ کیسا ہے شیخ؟ تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیے، جائز وسیلہ یا تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا وسیلہ بنا کر کے آدمی دعا کر سکتا ہے، جیسے آدمی کہے کہ اللہ رب العالمین تو رحمان ہے، میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے وسیلے سے وہ دعا کر رہا ہے، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین میں نے تیرے لیے، تیری رضامندی کے لیے فلاں عبادت کی، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھ میری فلاں ضرورت پوری کر، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر کے۔ تیسری بات، کوئی نیک انسان ہے، اس نیک انسان کے دعا کا وسیلہ، نیک انسان سے ہم طلب کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اس نیک انسان کے دعا کا وسیلہ لینا، یعنی اس سے دعا کروانا اپنے لیے۔ تو یہ وسیلہ کی 3 قسمیں جائز ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے شریعت کے نصوص کے اندر آیا ہوا ہے۔ جیسے جو پہلی قسم میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرو۔ دوسری قسم جو میں نے بتایا کہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا، صحیح بخاری کی مشہور جو روایت ہے، جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے جب ان کو ضرورت ہوئی وہاں سے اس مصیبت سے نکلنے کی، تو انہوں نے تینوں نے اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اسے وسیلہ بنا کر کے دعا مانگا اللہ رب العالمین سے، یہ اس کی دلیل ہے۔ تیسری بات کہ کسی نیک انسان کے دعا کے وسیلے سے جو ہے کا وسیلہ طلب کرنا، اس کی دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بارش کی ضرورت ہوئی، تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس سے طلب کیا کہ آپ دعا کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، آپ ان کے چچا ہیں، آپ نیک ہیں، آپ دعا کریں۔ تو انہوں نے دعا کیا۔ اب دیکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وفات ہو چکی تھی، تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا، کیونکہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک زندہ آدمی کے دعا کا وسیلہ لیا۔ تو لہٰذا وسیلہ کی یہی 3 قسمیں جائز ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی قسم جائز نہیں ہے۔ کسی مرے ہوئے انسان کا وسیلہ لینا، یا آپ نے کیا ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا۔ شیخ، سسٹر نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس محبت کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں کیا؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے ہم کو، تو اسی لیے دعا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ مطلوب ہے ہم سے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت، یہ عبادت ہے۔ اب اگر کوئی اس عبادت کو وسیلہ بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت باریک مسئلہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینے لگے۔ اللہ کے نبی سے محبت یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ لینا الگ مسئلہ ہے۔ تو محبت یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، اس عبادت کے حوالے سے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیچ میں لانا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یا اس وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کر، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ جو محبت جو عبادت ہے، اس عبادت کا حوالہ دے کر کے آدمی دعا کر سکتا ہے۔